آپ کہیں حضرت یہ فرشتے بھی تو ہیں، تو میں عرض کروں گا فرشتے ہیں تو صحیح، لیکن فرشتوں میں ایک یہ صفت تو ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن باقی صفات تو فرشتوں میں نہیں ہیں نا، جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ جی تواڈے جو کوئی بھوک ہوئے دوسرا مسلمان بھوک محسوس کردا انہوں کھانا کھلیندا، کیونکہ آپ کدی نہ کدی بھوک محسوس کردا تے اج ادی کر رہا کھاندا نا جی۔ عام انسان کھاتا ہے تو یہ کسی کی بھوک محسوس کر سکتا ہے، لیکن غور تو کیجئے، توجہ تو کیجئے حضرات، توجہ تو کیجئے، فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بچوں کی کیا ضروریات ہیں فرشتے اس سے پاک، رشتہ داروں کی کیا ضروریات ہیں فرشتے اس سے پاک، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، یہ معمولات ہی نہیں ہیں ان کی زندگی میں۔ تو اگر فرشتے دنیا میں آ جاتے نبی بن کے اور فرشتے دنیا والوں کو شریعت کے احکامات بتاتے اور لوگ پوچھتے یا آپ بتا رہے ہیں کھانا اللہ کے حکم کے مطابق کھائیں، پانی اللہ کے حکم کے مطابق پئیں، تو ہمیں ذرا پانی پی کے دکھائیں، کھانا کھا کے دکھائیں۔ تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام بھون کے لائے تھے گوشت، تو انہوں نے ہاتھی اگا کوئی نہ کیتا فرشتے ہم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، چونکہ بشری لباس ہے چان اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے سامنے کھانا رکھ دیتا، انہوں نے کہا جی اسی تو کھاؤن تو ہی پاک ہاں، اسی تو ملائکہ۔ اگر فرشتے نبی بن کے دنیا میں آ جاتے اور آپ کو اور مجھے شریعت کے احکامات بتاتے اور ان کی ذات کے ساتھ جو صفات ہی نہیں رکھی گئی، یعنی کھانا پینا ازدواجی معاملات دیگر بہت ساری چیزیں، ان میں سے کسی عمل کے متعلق ہم نے رہنمائی لینی ہوتی، تو پھر فرشتہ عملی طور پر وہ کر کے نہ دکھا سکتا، کیونکہ اس کی ذات کے اندر کھانے پینے کا شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ تو رب نے پھر فرشتوں سے زیادہ صفات نبیوں اور رسولوں کو عطا کی، تاکہ وہ کائنات والوں کو صرف ایک کام کا یا ایک صفت کا فیض نہ دیں، بلکہ جس فیض کی ضرورت ہو رب کا نبی اور رسول وہ فیض امتیوں کو عطا فرما دیں۔ فرشتوں کے معاملات ایک حد تک ہیں، لیمیٹڈ ہیں جی۔ تو فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے حکم سے عبادت کر رہا ہے، جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن انسانی زندگی میں بہت سارے تغیرات اور بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر عجیب انداز ہے، فرشتوں میں ایسا نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ انسان میں ایک عجیب انداز ہے، یہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ، پھر تھوڑا بڑا لڑکپن کی طرف، پھر جوانی کی طرف جی، پھر جوانی سے ادھیڑ عمر کی طرف، پھر آگے چلتے چلتے بوڑھا شیخ فانی ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے، جو نہیں کہ ایک بندہ پیدا ہوا تو پہلے دن ہی وہ باپ ہی بن گیا، دادا بھی بن گیا، پردادا بھی بن گیا۔ پہلے بچپن ہے، بچپن کے بعد پھر لڑکا پن، پھر جوانی، پھر آگے چلتے چلتے۔ فرشتوں کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے اس طرح۔ ایک فرشتہ پیدا ہوا تو چھوٹا سا تھا، 6 مہینے کے بعد فرشتہ بڑا ہو گیا، 2 سال کے بعد اور بڑا ہو گیا جی، 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد فرشتہ جوان ہو گیا۔ ایسے معاملات نہیں ہیں۔ ضرورت نبوت اس لیے بھی تھی دنیا والوں کو، نبی کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ انسان کی تخلیق، انسان کی عمر، انسان کی زندگی وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنی تھی، اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس حال میں ہوتا ہے اسی حال میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے تھی جو ہر تبدیلی میں خدا کے دین کا نور سے عطا کرتی۔ زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، زندہ اللہ اکبر۔ جتنی تبدیلیاں آئیں
جی جتنی تبدیلیاں آئیں انسانی زندگی کے اندر نبیوں کے تاجدار نے ان تمام تبدیلیوں کے مراحل کا جو حسن والا طریقہ تھا وہ اپنی امت کو عطا فرما دیا. تو حضور کی سیرت بھی محفوظ رکھی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا.